السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج آپ کو ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، اور یقیناً آج کا میرا یہ پروگرام ایک تعزیتی پروگرام ہوگا جو گزشتہ روز جامعہ حقانیہ میں ہونے والے واقعے اور اس کے ضمن میں ہونے والی شہادتوں پر ہے۔ حیرانگی اس بات پر ہے کہ پاکستان کے قیام سے قبل ہمارے اکابرین نے اس کے قیام کے لیے جو قربانیاں دیں، جو تختہ دار پر لٹکے بلکہ درختوں پر لٹکائے گئے اور اپنی جانوں کے قیمتی نذرانے پیش کیے، امید اور اس خواہش کے ساتھ کہ ایک آزاد ملک قائم ہوگا جہاں ہماری اولادیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہوں گے، ہزاروں جانیں دی گئیں۔ اور جب وطن عزیز پاکستان کا قیام ہوا، قیام کے موقع پر بھی لاکھوں لوگ ہندوستان سے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر صدمے کی بات ہے، اور اب نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ 77 سال گزر گئے قیام پاکستان کو، اور 77 سالوں میں بھی ابھی تک وہ سلسلہ نہیں تھما اور وہ سلسلہ جاری ہے، بلکہ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب مزید شدت آ گئی ہے کہ جس وطن کے قیام کے لیے اکابر نے قربانیاں دی تھیں، اب وہ وطن قائم ہو چکا ہے، وہ ملک آزاد ہو چکا ہے بظاہر، لیکن علماء کی شہادتیں اسی طرح جاری ہیں، علماء کو اسی طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آج دن تک علماء کا قاتل گرفتار نہیں ہوا۔ آج دن تک حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی کہ یہ قاتل کون تھا، کہاں سے آیا اور کیوں ٹارگٹ کیا۔ کمیٹیاں بن جاتی ہیں اور نوٹس لے لیا جاتا ہے، دعائیں مغفرت کر لی جاتی ہے۔ ہم نے جی شہداء کے لیے دعائیں مغفرت بھی کیے۔ KPK کا جو مشیر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دعائیں مغفرت، بھائی آپ کی دعائیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں۔ دعائیں کرنے والے اس مسجد میں موجود ہیں، مدرسے میں موجود ہیں، اور دعائیں کرنے والے خود نشانہ بن چکے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ علماء کے قاتل آج تک گرفتار نہیں ہو رہے۔ مولانا حامد الحق شہید انتہائی عاجز، انتہائی میٹھی اور عاجزانہ طبیعت کے مالک تھے۔ شیخ مولانا سمیع الحق کے ساتھ میرے والد گرامی کے تعلقات ہیں۔ ان کی رحلت کے بعد شیخ مجھے بڑی شفقت اور محبت کرتے اور کہتے یہ میرا بھتیجا ہے، اور حضرت کی شہادت کے بعد مولانا حامد الحق کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رہے۔ وہ مجھے مسلسل اپنی تمام سیاسی ایکٹیویٹیز کی خبریں بھیجا کرتے تھے، ای میل کے زمانے میں ای میل، اور پھر واٹس ایپ کے زمانے میں واٹس ایپ۔ ابھی 5 فروری کو انہوں نے یکجہتی کشمیر کا ایک پروگرام کیا، اور اس کی خبر یہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے بھجوائی۔ اب میں سفر پر ہوں اور خاندان کے ساتھ تعزیت کے لیے بھی وہاں نہیں جا سکتا، تو سوچا کہ اس پروگرام کے ذریعے ایک تو اپنے بھائیوں کے ساتھ مولانا راشد الحق سمیع اور ان کے بیٹے مولانا عبدالحق ثانی کے ساتھ، اور پورے خانوادہ کے ساتھ، شیخ مولانا انوار الحق صاحب کے ساتھ، مولانا سلمان الحق صاحب کے ساتھ، اور دیگر ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ تعزیت بھی کروں، اور ایک درخواست تمام دینی قوتوں سے اپنی مؤدبانہ درخواست کروں کہ میرے خیال میں اب انتہا ہو چکی ہے، اب ہمیں یکجا ہونا پڑے گا۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ مسائل کا حل وہی ہے کہ ہم یکجا ہو کر، متحد ہو کر پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق سیاسی جدوجہد کریں، اور جس وقت تمام دینی قوتیں یکجا ہو جائیں، ایک ہو کر، ایک پلیٹ فارم پر آ کر، کسی ایک کو بڑا مان کر، خود بڑا بننے کے بجائے کسی کو بڑا مان کر اس کی قیادت میں یکجا ہو کر سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا جائے گا، جمہوری اور قانونی طریقے سے اس کا آغاز کیا جائے گا، وہی آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد حکومت علماء کی ہوگی اور حکومت ان دینی قوتوں کی ہوگی، اور ظاہر ہے جب ان دینی قوتوں کی حکومت ہوگی تو پھر کوئی دینی قوت ٹارگٹ نہیں بنے گی، کوئی دینی شخصیت ٹارگٹ نہیں بنے گی، اور اگر ان کو کوئی ٹارگٹ بنائے گا تو پھر ہمارے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی کہ ہم اس کو اس کا جواب دے سکیں۔ اس وقت تک تو 77-78 سال سے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آپس میں اختلاف کا نقصان یہ ہو رہا ہے
کہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کبھی ایک کو مارا جا رہا ہے، کبھی دوسرے کو مارا جا رہا ہے، کبھی ایک جان کی بازی ہار رہا ہے، کبھی دوسرا جان کی بازی ہار رہا ہے۔ سب سے زیادہ افتراق اور انتشار کا نقصان دینی قوتوں کو ہو رہا ہے، لیکن نہ معلوم کہ دینی قوتیں اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی۔ جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ فلاں دینی شخصیت ہار جائے، فلاں دینی جماعت ہار جائے، باقی جو کوئی بھی جیتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جو کبھی کہاں ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے، کبھی کہاں ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں تمام دینی قوتوں سے کہ عذرائے کرم اب حد ہو گئی ہے، اب انتہا ہو چکی ہے، اب آپ کو یکجا ہونا چاہیے اور یکجا ہو کر آپ جو ہے اس ملک کی بھاگ دوڑ کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اور نہ صرف علماء کی حفاظت کریں بلکہ اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایک کمیٹڈ لوگ جو ہے اس ملک کے اقتدار پر آئیں۔ وہ لوگ کبھی چین کی جولی میں بیٹھتے ہیں اور کبھی امریکہ کی جولی میں بیٹھتے ہیں، کبھی انڈیا کی جولی میں بیٹھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب دینی قوتوں کے پاس اقتدار آئے گا اور وہ ایک کمٹمنٹ کے ذریعے اس ملک کے لیے بھی، امن و امان کے لیے بھی، اور اس ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے بھی جدوجہد کریں گے، تو یقیناً وہی دن ہوگا جب اس ملک میں امن بھی آئے گا اور اس ملک میں خوشحالی بھی آئے گی۔ میں ایک دفعہ پھر خانوادہ حقانی سے تعزیت کرتا ہوں، انا حامد الحق رحمہ اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور تمام دینی قوتوں کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔